ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک سوال جو ہے ذہن میں صاحب، وہ ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب کے بہت بڑے جلسے ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب کی روایت رہی ہے کہ وہ جلسے کرتے ہیں، چلیں آج بڑا ہے یا نہیں ہے، یا آج گجرات والا اتنا بڑا تھا، اتنا سرگودا والا تھا یا نہیں تھا. سوال یہ ہے کہ کیا یہ جلسے جو کہ عمران خان صاحب الیکشنوں سے پہلے بھی کرتے تھے، کیا یہ جلسے آج واقعی گارنٹی کر سکتے ہیں کہ جی آپ نے جلسہ کر لیا تو ہمیں سیٹ مل جائے گی، یہاں سے ہمیں ووٹس مل جائیں گے؟ وہ کہتے تو نہیں لوگ جاگ گئے، عوام جاگ گئی، بٹ کیا واقعی ڈز اٹ مین کہ یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں ووٹ ڈالنے والے ہیں، سیٹیں دینے والے ہیں، ووٹس دینے والے ہیں؟ نہیں دیکھیے، ظاہر ہے جو لوگ جائیں گے وہ تو ووٹ دیں گے نا. کہاں ووٹ دیں گے، اس ووٹ کی کتنی گنتی ہوگی، یہ نہیں کہ کوئی ریگنگ ہوگی. یہ گنتی سے مراد یہ ہے کہ کیا وہ اتنے ووٹ پڑ جائیں گے کہ وہ جیت جائیں. مطلب ہے کہ 20,000 ووٹ بھی پڑ سکتے ہیں اس جلسے میں سے، مگر پتہ لگے کہ وہ جو جیتنے والا ہے وہ 25,000 لے گیا، تو یہ تو ضائع ہو گئے نا 20 کے 20. تو وہ یہ سارے ووٹر ہیں جو جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اس سے بہت سے وہ بھی لوگ ہیں جو ان کے پاس ووٹ ہی نہیں ہے، بچے بچیاں، وہ تو دے آر ناٹ ایون 18. ہاں، وہ ان کی عمر ہی نہیں ہے ووٹ ڈالنے کی. تو اس قسم کے بھی لوگ بھی ہیں، اور کچھ تھوڑے بہت ہوں گے جو جاتے ہیں شغل کے لیے اور ویسے ہی کہ چلو ذرا جا کے دیکھیے رونقیں لگی ہیں. مطلب ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ ضرور ہوں گے، مگر بیسکلی دیز آر سپورٹرز آف عمران خان. ایسی کوئی بات نہیں ہے. سوال آپ کا یہ تھا کہ ول دے بی ٹرانسلیٹڈ انٹو ووٹس، کیونکہ یہ سوال پہلے بھی تھا. ٹرانسلیٹڈ انٹو ووٹس یس، بٹ ٹرانسلیٹڈ انٹو سیٹس دیٹس اے سیپریٹ کوسچن. اوکے، دیٹ ٹو ڈفرنٹ تھنگز. ووٹ ڈزنٹ مین سیٹ. سیٹس کی جو ہمارے سسٹم کے اندر سیٹ کا جو ارتھمیٹک ہے وہ فرق ہے. بٹ ڈیفینیٹلی یہ کیا کیوں جاتا ہے؟ اسی لیے کیا جاتا ہے دشمنوں کو، کمپیٹیٹرز کو، آپ کو، مجھے. میں تو آپ نے دشمن بنا دیا. نہیں دشمن نہیں بنا، میں دشمنوں کو، اس کے بعد آپ کو، مجھے، اینالسٹس کو امپریس کرنے کے لیے کہ دیکھو کتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ایسی کی تیسی، گجرا والے گئے، یہ ہوا فلانی، ہر جگہ پہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم بڑے پاپولر ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ووٹ ہمیں ملتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ الیکشن رگ ہوئی. آخری چیز غلط ہے، باقی ساری چیزیں صحیح ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ہاں آپ کے پاس بندے ہیں، آپ کے ووٹر ہیں، آپ کا یہ ہے، آپ کا وہ ہے، مگر کیا اتنے ووٹس ہیں کہ آپ کو سیٹ مل سکتی تھی؟ نہیں. تو یہ جو آخری چھلانگ مارنی ہے نا کہ جلسے سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے پاس سپورٹ ہے، یس. جلسے سے یہ پتا چلتا ہے ہمارے پاس ووٹ بینک ہے، یس. کہ مگر اور جلسے سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں الیکشن جیتنی چاہیے تھی، نو. بیکاز آپ دیکھ رہے ہیں طاہر القادری صاحب اتنے بڑے جلسے کر رہے ہیں، ایک سیٹ نہیں جیت سکتے. اور میاں نواز شریف صاحب کل آ کے جلسے کریں گے، وہ بھی جلسے کریں گے، وہ سیٹیں جیت رہے ہیں. زرداری صاحب نے کراچی کے اندر اتنا بڑا جلسہ کر دیا مگر سیٹ ایک نہیں جیت سکتے. مطلب کراچی کا 80% مینڈیٹ ایم کیو ایم کا ہے. ہاں، تو مطلب ہے کہ ان جلسے جو ہیں ان کو ذرا اپنی کانٹیکسٹ میں اور پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے. اوکے، عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر آپ یا میں یہ لفظ استعمال کریں تو پھر ہماری تو جو گت بنے گی تو بنے گی. جنرل مشرف صاحب آئی تھنک انجوائز امیونٹی، انہوں نے کہا ہے اپنے ایک انٹرویو میں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو سیکھنے کی بہت ضرورت ہے، اور وہ ہی لیکس فور سائٹ اور ویژن، یعنی کہ ان کے پاس ویژن کی کمی ہے، فور سائٹ نہیں ہے، دور اندیشی نہیں ہے، اس کی کمی ہے، اور شاید جلد باز بھی ہے. اب جنرل صاحب جو ہیں ان کا کچھ رشتہ رہا ہے عمران خان صاحب سے. ایک تو جب یہ پاور میں تھے، اور ایک اس وقت جب یہ پاور میں نہیں تھے اور دبئی وغیرہ میں تھے. کچھ تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے، کچھ اندر کی باتیں بھی ہیں، آپس کی بات نہیں، اندر کی بات، وہ بھی آپ کو بتا دی جائے. وہ یہ ہے کہ جب یہ خان صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ یہ پرائم منسٹر بنے، مگر جب جنرل مشرف نے ان کی انٹرویو کی اور ان سے بات چیت کی تو ان کو شاید یہی احساس ہوا کہ یہ امیچور بڑے ہیں، جذباتی بڑے ہیں، ان کے جو آئیڈیاز ہیں وہ ہاف بیکڈ ہیں، را آئیڈیاز ہیں، یہ شاید نیگیٹو پالیٹکس تو کر سکیں، تنقید تو کر سکیں دھن دھنا کے، مگر جب حکومت کرنی ہوگی، مینجمنٹ کرنی ہوگی تو ان کے آئیڈیاز بڑے انارکسٹ ہیں، یہ کوئی ریئلسٹک پریگمیٹک آئیڈیاز نہیں ہیں. اس لیے پھر انہوں نے عمران خان صاحب کو نہیں چنا اور شوکت عزیز، جو کہ بالکل برعکس 100% 80 ڈگریز فرق، وہ بالکل ایک اسٹریٹ اینڈ نیرو، نان کیرزمیٹک، یس سر، ٹھیک، اور فائنانس، بزنس، اکنامکس، گلوب، ٹھیک، گلوب ٹراٹر. خان صاحب اپوزٹ آف دیٹ. تو اس لیے دیٹس وائی ہی سیئنگ کہ ان میں ویژن نہیں ہے یا جذباتی ہیں. یہی ایک سوچ تھی جنرل مشرف کی جب انہوں نے خان صاحب کو سیٹ تو دلوا دی الیکشن میں، مگر ان کو کوئی عہدہ شہدہ نہیں دیا، اور چھوٹا عہدہ دینا چاہ رہے تھے. خان صاحب پرائم منسٹر سے کم بات ہی نہیں مانتے تھے.
پر جنرل صاحب کا یہ کہنا اس کی کوئی پھر وزن ہوا؟ جنرل صاحب کا تو اپنا ویو ہے نا لوگوں کا. اب بات یہ ہے کہ اب آج کیوں دہرایا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا، کہ سوال تو بڑے پوچھنے والے لوگ ہیں. تو جنرل صاحب نے یہ بات کیوں کہی؟ کیونکہ یہ بات خان صاحب کو پسند نہیں آئی ہوگی نا. نیچرلی نہیں خان پسند صاحب کو یہ بات نہیں پسند آئی. اب تو کم از کم واقعی نہیں آتی نا، بیکاز ظاہر ہے اب اگر نہیں پسند آئی تو جنرل صاحب اتنے تو کچے کھلاڑی نہیں ہے نا کہ ان کو پتا ہے کہ خان صاحب کو بات پسند نہیں آئے گی، اور انہوں نے فرینکلی اپنی ایک ویو دے دی. فرینکنس کی بھی کچھ حد ہوتی ہے. تو مسئلہ کیا ہے پھر اس کا؟ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یاد ہے، اور میں آئی وٹنس ہوں، کہ میں جنرل مشرف کے پاس بیٹھا تھا ایک دن ایک محفل میں، پرائیویٹ محفل سمجھ لیجیے، پاکستان میں نہیں تھی، پاکستان کے باہر تھی. یہ ان کے جب یہ جب یہ ایگزائل میں تھے، میاں صاحب ایگزائل میں تھے، جب مشرف صاحب، ہاں ابھی یہ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال کی بات ہے، دو سال پہلے. اب میرا خیال ہے کہ جب یہ الیکشن سے پہلے کی بات ہے، 2013 سے پہلے، 2013 کے الیکشن سے پہلے کی بات. تو اس وقت 2012 کی بات، اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایک یہاں بات چلی تھی کہ جی کچھ فوجی چاہ رہے ہیں کہ جنرل مشرف کا اور عمران کا کوئی الائنس ہو جائے. آپ کو یاد ہے یہ بات چلی تھی؟ اور یہاں تک کہ جنرل مشرف اس وقت کہہ رہے تھے میں نے واپس آنا ہے، میں نے واپس آنا ہے، جب میں آؤں گا تو بڑے لوگ ہیں میرے ساتھ. اور اس وقت جنرل مشرف تیار نہیں تھے ٹو مرج ود عمران، اور عمران نہیں تیار تھا ٹو مرج ود مشرف. مگر پریشر ضرور تھا ایک آدھ اس وقت کے جرنیل صاحب سے، جو کہ شاید تھوڑی بہت مینیپولیشن چاہتے تھے، کیونکہ فوج کے کچھ جرنیلوں نے پہلے بھی الائنسز بنائے ہیں جو ان کے خلاف جو ان کو تھریٹ پیش کرتے. حمید گل نے نواز شریف صاحب اور پی این اے کا الائنس بنایا، آئی جی آئی کا. اس سے پہلے پی این اے کا بھی کسی نے بنایا تھا بھٹو صاحب کے خلاف اور اب وہ آئی جی آئی کا بنا دیا. تو وہ بھی کسی جرنیلوں نے بنایا تھا نا غالباً، اگر آپ پوچھنا چاہیں تو بڑا کلیئر ہے، وہ تو حمید گل صاحب نے بنایا تھا، اور خود کہتے ہیں میں نے بنایا تھا. یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، وہ خود کہتے ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں. اور ایک اللیگل کام تھا، ان کانسٹیٹیوشنل کام تھا کہ سرونگ جنرل واز میڈلنگ ان پالیٹکس لائک دس. کون ہاتھ لگا؟ نیشنل انٹرسٹ میں. اور نیشنل انٹرسٹ میں آپ بڑے شرارتی ہوتے جا رہے ہیں. میں نے کہا ملکی مفاد میں کیا تھا. ملکی مفاد میں کیا تھا. تو اس وقت خان صاحب چاہتے تھے کہ مشرف ان کو جوائن کر لے، مشرف چاہتا تھا کہ وہ ان کو جوائن کر لے. مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ لوگ خان صاحب کی پارٹی سے جو خان صاحب کے بڑے قریب تھے، وہ فون بھی کرتے ہوتے تھے جنرل مشرف کو فار ایڈوائس کہ اگر وہ جو بندہ ہے فلانا بندہ ہے وہ کیسا بندہ ہے، کیونکہ اس بندے نے مشرف کے ساتھ سرو کیا تھا، آج وہ خان صاحب کے ساتھ. تو میرے سامنے یہ ایک ڈسکشن ہوئی جنرل صاحب کے کسی نمبر 2 سیکنڈ ان کمانڈ کی کہ، اور ادھر سے کسی سیکنڈ ان کمانڈ کی کہ جی وہ پوچھ رہے ہیں، خان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ فلانا بندہ جو ہے اس کے بارے میں آپ ہی سرو ود یو، وہ ہماری پارٹی جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ کیسا آدمی ہے، اس کو کیا ہے. تو ادھر سے پھر کہ وہ ایسا آدمی ہے ایسا آدمی ہے. تو اب میں نام نہیں لوں گا کیونکہ مناسب نہیں ہے، آپس کی بات نہیں. یہ اڑتی بات چڑیا آئی گا نکل گئی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے رابطے بھی تھے اور کچھ پریشر بھی تھا فرام سم جنرلز سرونگ ایٹ دیٹ ٹائم کہ ان کا الائنس بنایا جائے، ایئر فورس بنائی جائے، مگر وہ ایسے نہیں ہو پایا. تو جنرل مشرف نے یہ جو آج بات کہہ دی کہ ہی لیکس ویژن، یہ ان کے دل کی بات ہے. یہ اس وقت بھی ان کا یہی تھا کہ عمران از اے گڈ گائے بٹ بیسکلی ناٹ فٹ فار گورنمنٹ. گورننس میں جنرل صاحب خود کہتے ہیں کہ بڑی کمپرومائزز کرنی پڑتی ہیں. آپ ذکر کرتے رہتے ہیں کہ یہ این او سی کی کمپرومائز کی، اس وقت تو این آر او کی کمپرومائز کی، این آر او کو این او سی دے دیا اور اس وقت تو یہ مجبوری تھی، اچھا آئیڈیا لگتا تھا مگر بعد میں دیکھا. وہ کہتے ہیں مجھے امریکنز نے نہیں، مجھے پی ایم ایل کیو کے لوگوں نے. تو مطلب ہے کہ اور وہ کمپرومائزز کی بات کرتے ہیں تو کہ ہاں ٹھیک ہے مگر کمپرومائز کرنی پڑی یہ سلسلہ آگے چلانے کے لیے اینڈ سو آن. خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ لوٹوں کو لیا کیونکہ کمپرومائز کرنی پڑی، میں فرشتے کہاں سے لے کے آتا، پارٹی بنانی تھی، دھکا لگانا تھا، ایسی بات. لیکن میرے خیال میں اب عمران خان صاحب کے اندر پھر شاید وہ سیاسی جسے آپ کہہ سکتے ہیں جدت پسندی یا پریگمیٹزم آ گیا ہے، کیونکہ اپنی کتاب میں عمران خان صاحب خود لکھتے ہیں، یا پہلی دفعہ جب انہوں نے الیکشن لڑا تھا کہ آزمائے لوگوں کو ہم دوبارہ نہیں آزمائیں گے، یہ سارے چلے ہوئے کارتوس ہیں ان کو نہیں استعمال کریں گے. لیکن پھر شاید انہوں نے سیاسی ریالٹی اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. یہی اسی لیے تو پرابلم ہے نا، اگر سیاسی ریالٹی جس کو یہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں
آؤٹ آف پاور. تو جب ان پاور ہوگے پھر تو اور بھی زیادہ پریشر ہوگا نا, تو پھر تو بہت ہی مسئلہ بن جائے گا نا. آج تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی جو بندہ نیشنل اسمبلی سے ہم نے ریزگنیشنز دے دی ہیں, اسپیکر کون ہوتا ہے ان کے ریزگنیشنز نہیں ایکسیپٹ کرے ایکسیپٹ. ہم جو کہہ رہے ہیں ہم نہیں, اور اپنے لوگوں کو دھمکی دی ہے کہ میں دیکھوں گا کون جاتا ہے وہاں. میرا خیال تھا کہیں گے ٹنگا توڑ دیں گا, مگر یہ نہیں کہا انہوں نے کہا کہ ہم ان کو یہ کر دیں گے. نہیں, کچھ لوگ ہیں نا obviously, کافی ایک تعداد ہے 7-8. مگر جب پاور میں ہوں گے تو اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم نہیں آپ کی بات مانتے, یا آپ کہتے ہیں ایسے کرو ہم نہیں کرتے, تو نہیں تو پھر فارورڈ بلاک بنتا ہے, تو یہ بنتا ہے, اور آپ کی گورنمنٹ گرتی ہے تو پھر کمپرومائز کرنی پڑتی ہے نا. دس از واٹ دے آل ڈو. تو یہ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں, خان صاحب اگر انقلاب ہی لے آنا تو انقلابی لوگوں نے لے کے چلو نال. نان انقلابی یا غیر انقلابی یا کاؤنٹر انقلابی لوگ جو کافی ہیں ان کی پارٹی میں, ان کے ساتھ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں, عمران خان صاحب اپیرنٹلی ڈوئنگ گڈ. لوگ اس بات کو, ویسے میں بتاؤں لوگ اس بات کو اب اہمیت نہیں دیتے کہ ان کے ساتھ کون انقلابی ہے کون نہیں. لوگ اب عمران خان صاحب کے لیے آتے ہیں, عمران خان صاحب کا جلسہ سنتے ہیں, تقریر سنتے ہیں, ان کے دھرنے میں آتے ہیں, چاہے جس وجہ سے بھی آئیں. اب میرے خیال میں لوگ صحیح غلط یا کون بندہ انقلابی ہے کون, اس میں ایک اور ایک صحیح ہے, وہ مسٹر خان صاحب جو ہیں مسٹر ٹیفلون مین, ٹیفلون کا انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ان کے اوپر کوئی چیز آپ سٹک کریں وہ سٹک ہی نہیں ہوتی. وہ جتنا مرضی جو مرضی کسی کے بارے میں کہہ دیں, واہ بالکل ٹھیک ہے, آپ ان کے بارے میں سچ بھی بول دیں تو کہتے ہیں وہ جھوٹ ہے بالکل. تو بڑی بڑی فارچونیٹ سچویشن ہے خان صاحب کی. اچھا, تھوڑا سا کیونکہ میں چاہتا ہوں ذرا طاہر القادری صاحب کے حوالے سے بھی بات ہو جائے. طاہر القادری صاحب اب دیکھیے یہاں سے جانے سے پہلے وہ کیا کہتے تھے, انقلاب لیے بغیر واپس نہیں آئیں گے, کوئی انقلاب لیے بغیر واپس آئے تو مجھ سمیت کوئی بھی آئے اسے قتل کر دینا. اس طرح کی باتیں انہوں نے مجمع میں کہیں, تقاریر کے اندر اپنی کہیں, بہت سی باتیں کرتے رہے. مطلب انہوں نے ڈیڈ لائنز دی, الٹیمیٹمز دیے, اگست کو جاری ہے حکومت, سپٹمبر میں جاری ہے, لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں. دھرنا ختم ہو گیا قادری صاحب کا. عمران خان صاحب سے جو اطلاعات آئیں کہ عمران خان صاحب بھی کوئی اس بات سے اتنے خوش نہیں تھے, لیکن چلیں ختم ہو گیا, اور بڑی اسٹرینتھ تھی ان کی قادری صاحب کے وہاں لوگوں کی. قادری صاحب نے کیا ریئلائز کیا کہ عمران خان صاحب جا کر گراؤنڈ گین کر رہے ہیں, میں پیچھے نہ رہ جاؤں, اور مجھے پھر یہاں سے, یا وہ بھی وہی کر سکتے تھے کہ ایک علامتی دھرنا رکھتے اور خان صاحب کی طرح روٹیٹ کرتے رہتے اپنی سٹرائک, لیکن انہوں نے کیوں رول بیک کیا؟ واٹ کوڈ بی ریزن بیہائنڈ؟ دیکھیے آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ طاہر القادری صاحب کے سپورٹرز زیادہ ڈیڈیکیٹڈ تھے اور زیادہ آئیڈیولوجیکلی موٹیویٹڈ تھے کمپیئر ٹو عمران خان صاحب. رہتے بھی وہاں پر تھے, اور انہی کی وجہ سے پچھلے ماہ سے خان صاحب کے لوگ تو شام کو آتے ہیں چلے جاتے ہیں, اور تھوڑے سے آگے وہ ٹھیک ٹھاک بیٹھ گئے, 1000 بندہ آ گیا, کچھ باتیں کر لی, فکر نہ لیں گالیاں پڑتی ہیں. سوری 20,000 آ گیا تو ٹھیک, اب ٹھیک ہے. اچھا اب تعریف ہوگی؟ نہیں تعریف نہیں ہوگی, ابھی بھی گالی پڑے گی. اچھا, تو طاہر القادری صاحب کے لوگ تھے وہاں, اور لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ دھرنے کو الائیو رکھا ہوا ہے انہوں نے, مگر آپ دیکھ رہے تھے ان میں بھی دن بدن مایوسی آ رہی تھی. اور اب آپ نے دیکھا کہ جب وہ فائنلی وائنڈ اپ کیا تھا ڈاکٹر صاحب نے, تو بہت سے لوگ بہت مایوس تھے. میں سمجھتا ہوں ایٹ لیسٹ 50% تو اتنے مایوس تھے کہ ان کی مایوسی ٹی وی کیمراز کے اوپر نظر آ رہی ہے. لوگ بڑے برے حالات میں تھے نعیم صاحب, لوگوں کے پاس واپس جانے کا کرایہ نہیں تھا. نہیں, بڑے برے حالات تھے. تو یہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ابھی احساس کر لیا کہ یہ کتنا, خان صاحب کے لوگ تو شام کو آتے ہیں گھر چلے جاتے ہیں, ان کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, ان کے لیے تو تھوڑی بہت ہلہ گلا بھی ہو گیا, کوئی مزے کی باتیں بھی سن لیں, اور اپنے ہیرو کو بھی دیکھ لیا. خان صاحب ہیرو تو ہے نا, تو کہہ رہا ہوں نا یار, ہیرو کو بھی دیکھ لیا. اب جیسے ہی خان صاحب کھڑے ہوتے ہیں لوگ, ان کو وہ بچے بچیاں جو آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے, اور کہتے ہیں ساڈا ہیرو آ گیا. ٹھیک ہے نا, تو اللہ خیر صلی اللہ. ڈاکٹر صاحب کا تو یہ نہیں ہے, ہیرو ورشپ تو ہے نہیں وہاں تو کسی اور قسم کا سسٹم چل رہا ہے. You can't call Dr. Saab handsome and good looking and all the rest. Dr. Saab is a sober individual and so on and so forth. So not so visually pleasing. نہیں, I wouldn't say people جو لوگ ان کے سپورٹر ہیں ان کے لیے تو ویژولی بڑا پلیزنگ ہے, وہ تو نورانی ہے شخص ہے. تو اس لیے یہ نہ آپ کہیں, مائنڈ نہ کریں, I'm sorry, جو فیکٹس ہیں اس کو بھی بیان کرنا چاہیے. ان کے فالوورز کے لیے ہے, میں کمپیریزن کر رہا ہوں. ارے بھائی, تو عمران خان صاحب کے فالوورز کی جو بات کر رہے تھے نا, وہ سمجھتے ہیں, یہ نہیں سمجھتے کہ خان صاحب کے چہرے پہ نورانی ہے, حالانکہ ڈاکٹر صاحب کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہے ان کے جو لیڈر. عمران خان صاحب کے فالوورز کہتے ہیں عمران خان صاحب کا ویژن نورانی ہے. اچھا چلو,
اب بات یہ ہے کہ دونوں کی کمپیریزن نہیں ہے, ڈفرنٹ ٹائپس آف فالوورز. اب بات یہ ہے کہ سو ڈاکٹر صاحب کے لیے بڑا اچھا سیریس پرابلم تھا, کیونکہ ان کے اچھا خاصا مجمع تھا اور کوئی آ نہیں رہا تھا, جا نہیں رہا تھا, بڑے دور دراز سے آئے ہوئے تھے. خان صاحب کے لوگ تو بنی گالا تو اٹھ کے آ گئے, F6 F7 F8 سے آ گئے, کچھ لوگ ادھر سے آ گئے, پنڈی سے آ گئے, چلو پنڈی سے بڑی بڑی گال ہے, پنڈی تو آ گئے, 2-3 ہزار بندہ آ گیا, اللہ کا خیر صلی اللہ. تو بات یہ ہے اٹس اے ڈفرنٹ بال گیم. خان صاحب کے اوپر وہ پریشر نہیں ہے بیکاز ان کے لوگ وہاں ہے ہی نہیں. ان کی پریشر تھا بیکاز ان کے لوگ وہاں آئے ہوئے تھے, بیٹھے ہوئے تھے, اچھی تعداد میں تھے. ہی ہیڈ ٹو لیٹ دیم گو. محرم بھی آ رہا ہے, ہی ہیڈ ٹو لیٹ دیم گو. اگر وہ نہ کرتے تو مایوسی اتنی ہو جانی تھی اور خود لوگوں نے اٹھ کے چلا جانا تھا. اس لیے انہوں نے سوچا اس سے پہلے ہی قبل میں خود نہ خود کوئی راستہ نکالوں. ڈاکٹر صاحب مذہبی انسان ہے نا, اس لیے یہ بھی ہے, تو انہوں نے راستہ نکالا. اور مگر انہوں نے ایک بات کہی ہے, ابھی ٹائم ہے نا, بریک کا وقت. ایکچولی میں یہ ڈسکس کرنا چاہوں گا, انہوں نے 2-3 بہت اہم باتیں کہی. میں بھی بڑا کین ہوں ڈاکٹر صاحب کی باتوں کو ڈسکس کرنے کے لیے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے بہت ساری باتوں پہ یو کا بھی کوئی بڑا والا ٹرن لیا. اگر میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا جانے سے, کہ میں بڑا مشکور ہوں کہ عمران خان صاحب نے بھی 7 سے 8 بجے جلسہ کیا اور ہمیں موقع دیا تاکہ ہم بھی بات کر سکیں, اور ڈاکٹر صاحب نے بھی 9 کے بعد کیا تھا اپنا جلسہ. تو میں بہت آئی ایم ویری گریٹفل کہ دونوں نے ہمیں موقع دیا کہ ان کا جلسہ بھی ہم دیکھیں اور پھر اس کے بعد اپنا تبصرہ بھی کریں ایز فیئر ایز پاسبل. ایک بریک کا وقت ہے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس گفتگو کو ذرا مزید آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک کے بعد طاہر القادری صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اب ذرا کوئی مشکل قسم کی باتیں کی جائیں. پہلے بڑی آسان گنا ہو رہی ہے سنا. اچھا نہیں, طاہر القادری صاحب کی بات جو انٹرسٹنگ ہے, جو میں انفیکٹ پڑھ رہا تھا, اب بات یہ ہے صاحب کہ طاہر القادری صاحب یہ کہتے رہے, کیا یہ, کیونکہ یہ بات بڑی انسٹرکٹیو ہوگی ہمارے دوستوں کے لیے جو سن رہے ہیں. طاہر القادری صاحب یہ کہتے رہے, پارلیمنٹ کو تو خیر انہوں نے جو القابات بخشے وہ تو ٹھیک ہے, انہوں نے اس کو سارا, عمران خان صاحب بھی کہتے رہے سارا وہاں گٹھ چوڑ ہے, سارے چور اکٹھے ہو گئے ہیں, سب کچھ ہو گیا. لیکن طاہر القادری صاحب کے حوالے سے خاص طور پر وہ یہ بات کہتے تھے نظام لپیٹ دو, ختم کر دو, اسمبلیاں تحلیل کر دو, کچھ کر دو, لیکن کوئی رستہ بھی نہیں بتاتے. پھر کہتے ہیں نیشنل گورنمنٹ آئے, وہ ریفارم کرے, استصاب کرے اور یہ کر دے. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی, ہم جو چینج ہے وہ بیلٹ کے تھرو آئے گا, ہم نیشنل کو, ابھی بھی بات نیشنل گورنمنٹ کی کرتے ہیں, لیکن اب کہتے ہیں چینج بیلٹ کے تھرو آئے گا اور ہم الیکشن میں کنٹیسٹ کریں گے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ طاہر القادری صاحب نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ جو یہ طریقہ کار ہے اس میں چند لوگ تو دھرنوں میں آ سکتے ہیں یا سب کچھ ہو سکتا ہے, لوگ اس کو ایٹ میجورٹی لیول پہ کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا اس طریقہ کار کو؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب کو یہ بات کا تو احساس ہو گیا کہ یہ جو اسٹریٹجی تھی کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک یہ نہیں ہوگا, وہ تو لائن پٹ گئی ہے, جیسے کہتے ہیں پٹ گئی. اس لیے یہ جو ریفارم کی بات کر رہے تھے, انہیں پتا ہے اس لائن صحیح ہے کہ یہ ہونی چاہیے ریفارم, مگر یہ ڈویڈنڈز اس وقت اس کا کوئی پھل نہیں ملے گا اس وقت. تو اس لیے انہوں نے وہ بیسکلی 180 ڈگری ٹرن لیا ہے, بالکل اباؤٹ ٹرن جسے کہتے ہیں. یہ نہیں کہ لیفٹ گئے ہیں رائٹ گئے ہیں, پورا گھوم کے واپس اس طرف دیکھ رہے ہیں. پہلے آپ کی طرف دیکھ رہے تھے, ادھر دیکھ رہے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے پہلے کہتے تھے کہ یہ پارلیمنٹ کو ہی نہیں میں مانتا, یہ الیکشنز کو ہی نہیں میں مانتا, یہ سارا نظام ہی کو میں نہیں مانتا. اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو بھی ہم مانتے ہیں اور الیکشنز میں بھی ہم مانتے ہیں, حصہ بھی لیں گے, اور یہاں تک کہ اگر یہ ریفارم ہم چاہتے ہیں, یہ الیکٹرل ریفارم ہو جائے بہت اچھا, اگر وہ نہ بھی ہوئی تو پھر بھی حصہ لیں گے. تو یہ بالکل جسے کہتے ہیں 180 ڈگریز. اگر میں کہوں 360 تو مطلب لمبا ہی پہ آئے گا, مگر میں 360 نہیں کہہ رہا کیونکہ ڈاکٹر صاحب چالی بھی ذرا نہیں ابھی بھی وہ ہے. اچھا, تو دیٹس اے سچویشن. اب ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی ہے وہ بہت اہم. ایک طرف تو انہیں احساس ہے کہ وہ لائن پٹ گئی ہے اور اب انہیں دوسری لائن لینی پڑے گی وچ از اے لانگر ٹرم روٹ, مگر دل میں خواہش ان کی وہی ہے کہ شارٹ کٹ ہو جائے, کوئی کسی طرح گورنمنٹ بس نظام لپیٹا جائے. اس لیے انہوں نے سیکنڈ چیز ساتھ ایڈ کر دی ہے کہ اگر نیشنل گورنمنٹ بھی بن جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے, وہ پہلے احتساب کرے پھر ریفارم کرے. اور وہ ساتھ انہوں نے کیا کہا کہ نیشنل گورنمنٹ جس کی وضاحت جو ہے وہ جنرل مشرف کی طرف سے آپ کو ملتی ہے, ان کے جہاں کہ وہ فوج کے زیر نگرانی سپریم کورٹ سے ویلیڈیٹ ہوئی. ہاں وہی نا کہ فوج اور جوڈیشری مل کے ملک کو چلا لیں, کیونکہ فوج جوڈیشری کے بغیر ملک چلا نہیں سکتی اب خاص طور نہیں, بیکاز وہ تو انلیگل ہو جاتا ہے, انلیگل ہو جائے گا نا. تو فوج کو جوڈیشری کو کسی طریقے کے ساتھ وہ کرنا
जुडिशरी को पंप करना है कि असी चलाने हैं, तुसी पिछे, ताकि तुसी बड़े बड़े हो, तुसी बड़े अबव ऑल एवरीथिंग, मगर तोड़े बगैर काम नहीं हो सकता। उनको पंपिंग हो रही है जुडिशरी की। तो ये भी एक ओल्ड स्ट्रैटेजी, इधर पॉपुलर फोर्सेस को पंपिंग हो रही है कि तुम सिचुएशन क्रिएट करो, उधर पंपिंग हो रही है कि जी जुडिशरी साहब को, क्योंकि जुडिशरी अगर इंटरवेंशन होती है तो जुडिशरी कहती है नहीं मानते, नहीं पीसीओ होता, नहीं लेते, तो फिर तो मसला बन जाएगा, लेजिटिमेसी कहां से आएगी, या फिर एक मूवमेंट शुरू हो जाता है, लॉयर्स मूवमेंट, या ये हो जाता है। डोंट फॉरगेट, लॉयर्स आर अभी भी बड़े अग्रेसिव ऑन दिस इशू। हाँ, उनके देखे वो बार एसोसिएशन बिल्कुल हैं बड़े, वो तो अभी भी दे वेरी वेरी सॉलिड एंड दे डोंट लाइक दिस। अभी भी सर वो पिटिशंस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। अच्छा, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर साहब ने बात कही है कि मैं अब जा रहा हूँ सीधे रास्ते पे, कच्ची सड़क से मैं हट के जा रहा हूँ। कच्ची सड़क पे चल रहे थे ना पहले, अब मगर साथ साथ ये है कि कच्ची सड़क पे हाथ रखा हुआ है कि जरूरत पड़ गई, अगर पटड़ी से उतरना पड़ा तो कच्ची सड़क पे चल पड़ेगी। वो है आपकी नेशनल गवर्नमेंट बैक्ड बाय, दे आर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द आर्मी, शॉर्टकट। अब याद है कि आपको शौकत अजीज साहब को कहते थे शॉर्टकट अजीज। हाँ, उनका अब डॉक्टर साहब के लिए और खान साहब के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा कि ये जो शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं। अच्छा, अब ये सवाल आगे ये आता है कि इमरान खान साहब ने कह दिया जी मैं 30 नवंबर को जा रहा हूं इस्लामाबाद, मतलब लोग आ जाएं, मैं वहां पर हूंगा और लोग आ जाएं मेरे पास। किस हद तक आते हैं, दैट इज येट टू बी सीन। ठीक है, उन्होंने कॉल दे दी लोगों को विप अप करके, सारा क्राउड को। ताहिरुल कादरी साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने तो अपना धरना ही उठा लिया वहां से। क्या ताहिरुल कादरी साहब के पास अब ये ऑप्शन मौजूद है कि वो एक दफा फिर जब देखें और कहें यार नहीं, खान साहब तो बाजी ले रहे हैं, मैं एक दफा फिर पीछे मुझे अब कैचअप करना पड़ेगा, तो अब क्या करेंगे, इस्लामाबाद दोबारा कैसे मेरा ख्याल है कोशिशें शुरू हो जाएंगी कि डॉक्टर साहब को मनाया जाए कि तुसी भी अपने बंदे लेके पहुंचो। अगर खान साहब वहां खड़े हैं, बैठे हैं, तो आप या तो लेके आए लोग या आप भी पहुंच जाएं कंटेनर के ऊपर, या साथ वाला कंटेनर आप ले लें, बिकॉज अगर एक कंटेनर पे दोनों खड़े हो गए ना तो फिर लगेगा कि एक ने दूसरे के अंदर मर्ज हो गए। नहीं, वो तो है ही कजन्स, भाई हैं वो। तो मतलब ये भी इन दोनों को फैसला करना होगा कि एक कंटेनर पे खड़े होना है या अलग अलग कंटेनर पे खड़े होना है। और ये कि जी साथ धरनों किसी या केपी से या पंजाब से या कहीं से लेके लोगों को जाना है, या आप पहले पहुंच जाए और फिर लोगों को बुला लिया जाए। तो ये सारी चीजें अगले ये बैठ के ये सब तय हो जाएंगी। अभी कोई इसके ऊपर स्ट्रेटेजिकली कि कैसे होना है कैसे नहीं होना उसके ऊपर गौर नहीं है, मगर अनाउंसमेंट होगी ताकि इसको विप अप करना शुरू हो जाए। अच्छा, और ये देखेंगे बिफोर मुहर्रम एंड आफ्टर मुहर्रम जो थोड़ा सा टाइम मिलेगा कि क्या ये इसमें हमारी ये जो प्लान है इसको किया जा रहा है, इसमें जान आ रही है कि नहीं आ रही, फिर देखेंगे कि एक्चुअली इनकी स्ट्रेटजी क्या होगी। अच्छा, मैं दूसरी तरफ आते हैं ना, हुकूमत की तरफ। मैं जो इस वक्त मेरी छोटी मोटी चिड़िया, ड्रोन चिड़िया, वो ये कहती है कि ड्रोन तो बड़े खतरनाक होते हैं। नहीं, ये दूसरे से, अब इसके कोई आम शाम नहीं होते इसके अंदर, मिसलेस है, ये खाली थोड़ी मोटी स्पाइंग कर लेती है। अच्छा, मसला नहीं है, इनफैक्ट डेवलपमेंट जियो के कैमरे जैसा तो नहीं है ड्रोन कि अगर पकड़ी गई तो पीटीआई ने पिटाई कर देनी है। पीएमएलएन से पिटाई हो गया। जब बात ये है, मुझे जो इतलात ये है कि मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत, खासतौर पर मियां नवाज शरीफ साहब, रोज 4 से 5 घंटे इस चीज पर सर्व कर रहे हैं कि री लॉन्च किया जाए गवर्नमेंट को और मुकम्मल तरीके से रिफॉर्म किया जाए। मतलब 4 से 5 जो उनके की पॉलिटिकल एडवाइजर्स हैं, उनके अंदर ब्यूरोक्रेट्स एंड एक्सपर्ट्स सारे बैठे हुए हैं, और अब वो इनफैक्ट एक ऑडिट करने लगे हैं अपनी तमाम मिनिस्टर्स का कि जी वो कैबिनेट मीटिंग होगी फ्रॉम 28 ऑनवर्ड्स, जिसमें हर कैबिनेट मिनिस्टर की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया जाएगा कि आपने 14 महीनों के अंदर क्या किया है। उसके साथ साथ एनर्जी सेक्टर के हवाले से वो, क्योंकि एलएनजी आगे आ रही है, वो कह रहे हैं कि उसको टैप करें, उसको इंडस्ट्री को भी दें। मुस्लिम लीग नून एक मैसिव रिफॉर्म एजेंडा लेकर आ रही है और उनकी कोशिश ये है कि इसको जितनी जल्दी इंप्लीमेंट किया जाए, एग्जीक्यूट किया जाए। क्या इस तरह की कोशिशें हेल्प कर सकती हैं मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट को कि सर्वाइव करें, लोगों को बताएं नहीं जी ठीक है, क्योंकि बिजली के बिलों से लोग बड़े एकदम वो गुस्सा आ गया ना उनके अंदर। मुनीब, नीयत तो ठीक है, कुव्वत शायद है या नहीं है, ये सवाल है। ये जो या वक्त है या नहीं? नहीं, वक्त नहीं, मेरा ख्याल वक्त तो है, वक्त तो ऐसी कोई बात नहीं, वक्त तो है, मगर बात ये है क्या इनकी जो सियासी जमात है, जिस तरीके से ये ऑर्गेनाइज है, जिस किस्म के लोग हैं इनके, जिस किस्म के इनके मिनिस्टर्स हैं, जिस किस्म का रॉ मटेरियल है जिससे इन्होंने मिनिस्टर्स लेने हैं, क्या इनमें इतनी कुव्वत है कि वो एक रिफॉर्मिस्ट एजेंडा फैशन भी करें, उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकें? डिफिकल्ट। मैं समझता हूं कि ये पीपल्स पार्टी और ये जो जमातें हैं, हमारी ट्रेडिशनल सियासी जमातें हैं, इनमें ये कुव्वत ही नहीं है। ये ज़रूर मोटी मोटी बातें
بنا لیتے ہیں کہ سڑکیں بنا دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، لیپ ٹاپ اسکیم کر دیں، یلو ٹیکسی کر دیں، یہ پاکٹ قسم کی، یہ ریفارمز نہیں ہوتی، یہ ایڈ ہاک میجرز ہوتے ہیں۔ ریفارم کے لیے ایک لانگ ٹرم سوچ ہونی پڑتی ہے۔ لانگ ٹرم سوچ کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تو یہ کہ کمپلیٹ احساس کہ ہماری کنٹینیوٹی ہے، ہم ٹرم کمپلیٹ کریں گے، یہ نہیں ہمیں شارٹ ٹرم چیزیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، ڈزنٹ میٹر، وی ہیو 5 years۔ یہاں اس ملک میں تو گارنٹی نہیں ہے نا، آصف زرداری صاحب کیسے دھکے کھا کے، مار کھا کے، سازشوں کا شکار ہو کے، مافیا مانگ کے وہ 5 سال کے کر کے فنیشنگ لائن پہ پہنچے ہیں، اور پہنچ کے کہنے لگے شکر ہے پہنچ گئے، مگر پتہ لگا سارا خوشی کپڑے شپڑے لا لے لوگ۔ نہیں ساری تو یہ ایک تو یہ آئی ہیو مائی ڈاؤٹس اباؤٹ دی ایبلٹی، نیت ٹھیک ہے، دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ، بٹ کین دے ڈو اٹ؟ ڈو دے ہیو دی ریسورسز انٹلیکچوئل؟ میرا خیال ہے کہ دے آر ڈیپینڈنٹ آن دا بیوروکریسی۔ میکسیمم یہ کیا کر پائیں گے کہ جو چیزیں چل رہی ہیں ان کی امپلیمنٹیشن بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں بیوروکریٹس کی ہی استعمال ہوگا۔ ان کے پاس ایسے بیوروکریٹس ہیں جو کہ امپلیمنٹیشن کے اندر پیچھے جا کے کام کروا سکتے ہیں۔ اوکے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے چیلنج جو ہے it stays there. will be taken up in terms of implementing things faster. اوکے، آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا جی، وقت ختم ہو گیا، کل انشاءاللہ مزید ڈسکشنز کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اب سوشل ایشوز کے حوالے سے بھی بات کی جائے، کل انشاءاللہ ایک اہم ایشو آپ کے ساتھ وہ بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔